مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے یہ ممکن کیا کہ ہم خداوند کے حضور آ سکیں اور اس گھرانے کے ساتھ مل کر ہم خداوند کے حضور آئیں، خداوند کی شکر گزاری کریں اور اس کی مدح سرائی کریں۔ تو آپ سب بہن بھائیوں کو ہم یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں اور دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر آئے تاکہ ہم مل کر خداوند کی ستائش کر سکیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ خدا نے آدم کو پکارا اور خدا نے آدم سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ خدا کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں چھپا ہوا ہے، وہ دونوں میاں بیوی کہاں چھپے ہوئے ہیں، خدا کو پتا تھا، لیکن خدا نے آدم سے پوچھا کہ تو کہاں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، خدا کو پتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ساری کلیسیوں کو جو خطوط لکھے گئے ان کو یہ بات باور کروائی گئی کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تمہارے کاموں سے واقف ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا کو اس کا پتہ نہیں، جو کچھ ہمارے دل میں ہے خدا کو وہ بھی پتہ ہے، جو کچھ ہم نے آئندہ آنے والے دنوں میں کرنا ہے خدا کو وہ بھی پتہ ہے، خدا کو سب کچھ پتہ ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا اور خدا نے اس کے ساتھ ایک جیون ساتھی بھی اس کو دیا تاکہ وہ اکیلا نہ رہے، تاکہ وہ ایک خوش باش زندگی گزار سکے، اور خدا نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے کھانے پینے کی اشیاء بنائی، اس کے لیے پانی مہیا کیا، اس کے لیے فضا کے اندر آکسیجن چھوڑی تاکہ وہ سانس لے سکے، اور سب کچھ جو آدم کو درکار تھا خدا نے آدم کے بنائے جانے سے پہلے ہی اس کے لیے تیار کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ، خدا نے اس کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا تھا۔ اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے اس کو آزاد مرضی بخشی تھی۔ پہلی بات، خدا آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اسی طرح سے خدا نے انسان کو بھی بنایا، وہ جو چاہے کرے، وہ اپنی سلیکشن خود کرے کہ اس نے کس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا ہے۔ خدا نے اس کو عقل دی، خدا نے اس کو ایسی حکمت دی جس سے وہ خدا کو جان سکتا ہے۔ اس کرۂ ارض پر بہت سی مخلوقات ہیں لیکن وہ خدا کو نہیں جان سکتی، ان کے اندر اتنی حکمت نہیں کہ خدا کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ یہ حکمت اور یہ لیاقت خدا نے انسان کو دی، اور اس کے بعد خدا نے اسے ایک ایسا دل دیا جو خدا کی طرف مائل رہے، اس کو جذبات دیے۔ خدا کے اندر جذبات ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب زمین کے اوپر گناہ بڑھ گیا تو اس گناہ کو دیکھ کر خدا کا دل ملول ہوا، انسان کو دیکھ کر کہ انسان کس طرف نکل گیا ہے۔ خدا خوش بھی ہوتا ہے، خدا دکھ بھی کرتا ہے، خدا کے اندر جذبات ہیں، اور وہی جذبات خدا نے انسان کے اندر بھی ٹرانسفر کر دی۔ خدا نے انسان کے دل میں محبت ڈالی، ڈیوائن لو ہماری لائف کے اندر خدا نے رکھا۔ تو خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر اس صورت میں بنایا ہے کہ ہم آزاد مرضی کے مالک ہیں، اور یہ آزاد مرضی آدم کو بھی دی گئی تھی۔ خدا نے باغ عدن میں جو مخلوق بنائی تھی وہ روبوٹ نہیں تھا، خدا نے اس کو آزاد مرضی پر بنایا تھا، اور خدا ان سے ملنے کے لیے آتا تھا، خدا ان سے۔ اور اگر یسایہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں۔ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی حمد کریں، تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، تاکہ ہم اس کی ستائش کریں، تاکہ ہم اس کو جو محیب اور جلالی خدا ہے اس کو قدوس جان کر اس کو سجدہ کریں اور اس کی تمجید کریں۔ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا، یہ ہمارے بنائے جانے کا مقصد ہے۔ جی بہت سے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ پادری صاحب ذرا دعا کر کے خدا سے پوچھیں کہ ہمارے لیے خدا کی کیا مرضی ہے۔ آپ کے لیے خدا کی یہ مرضی ہے کہ گیت گاؤ، پرستش کرو، خدا ان کے کلام کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ مقصد ہے خدا کا کہ ہم خدا کی عبادت کریں، خدا کی بندگی کریں اور خدا کی ستائش کریں۔ اسی لیے ہم بنائے گئے ہیں۔ یہ ہارمونیم اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ سر نکالے اور ہم اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر مل کر گا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تبلا اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ ردم پروڈیوس کرے، تاکہ سب لوگ اس کے ساتھ تالیاں بجائیں اور یکجان اور ایک ردم کے اندر سب مل کر گیت گائیں۔ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے تاکہ روشنی ہو جائے، پنکھا اس لیے تاکہ ہوا دے، کارپٹ اس لیے تاکہ ہم اس پر بیٹھ سکیں، فرش ٹھنڈا نہ لگے، یہ بیم اس لیے ڈلے ہوئے تاکہ گھر کا وزن اٹھا لیں، بنیاد اس لیے تاکہ گھر ادھر ادھر نہ سرک جائے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب عام دنیاوی چیزوں کا کوئی مقصد ہے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہمارا بھی مقصد ہے۔ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی حمد کریں، تاکہ ہم اس کی پرستش کریں، اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے شیطان ہمیں روکتا ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے شیطان ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے وہ پورا ٹل لگا دیتا ہے کہ ہم نہ یہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے لیکن عبادت میں کم ہی پہنچ پاتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہتے ہیں سر جی بس کو مہمان آ گئے سن، سر جی پیٹرول ختم ہو گیا سی، سر جی یہ ہو گیا سی۔ اس کے پیچھے پلاننگ ہے پوری شیطان کی، اس کو میں نے پہنچنے نہیں دینا۔ لیکن جس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے پہنچنا ہے، وہ پھر ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے پہنچ جاتا ہے اور خدا اس کو برکت بھی دے دیتا ہے۔
جس کے دل میں خدا کے لیے لگن ہے، لگاؤ ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں محبت نہیں خدا کے لیے، وہ عذر پیش کرتا ہے. اس کو تو بس بہانا چاہیے پہلے ہی، وہ تو پہلے ہی اندر سے کچا پکا ہوتا ہے کہ میں مس ہی کرنا ہے. وہ کہنا چنگا ہو گیا میرا بھرا آ گیا، بس ہوں میں بھائی صاحب کہہ دوں گا کہ وہ پھر مہمان آ گئے سن. تو خدا نے اس کو آزاد مرضی دی تھی آدم کو، تاکہ وہ آزادی سے خدا کی پرستش کرے اور اپنی مرضی سے خدا کی بندگی کرے. لیکن ہوا کیا کہ آپ کو پتا ہے سانپ نے بہکایا، ابلیس نے بہکایا ہوا کو، اور ہوا نے ایک کام کیا، ہوا نے اس کی بات مان لی اور وہ پھل لے لیا اور وہ پھل کھا لیا. جب اس نے وہ پھل کھایا تو اس نے کہا خدا نے تو کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے، تو میں تو نہیں مری، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اس نے کہا سپ صحیح کہہ رہے ہیں. خدا نے صحیح انفارمیشن نہیں دی ہمیں، ابلیس صحیح انفارمیشن دیتا ہے. دیکھیں کئی بار ہم کیسے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. خدا کو ہم رانگ سائڈ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ابلیس کو رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ اصل راستے سے ہٹ جانا. اور گمراہ شخص وہ ہوتا ہے جو غلط جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس راستے کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے انسان کو اپنی سب راہیں ٹھیک معلوم ہوتی ہیں لیکن آخر میں موت کی راہیں ہیں. آخر میں پتہ چلتا ہے رزلٹ کیا نکلا ہے، میں کہاں تھا، میں کس جگہ پر چل رہا تھا. ہوا نے وہ پھل کھا لیا اور اسے لگا کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو نہیں مری. اس نے جا کے اپنے شوہر سے کہا کہ جس پھل کو کھانے کے لیے خدا نے منع کیا تھا، سانپ نے مجھے کہا وہ پھل کھا لے، دیکھ میں نے وہ پھل کھا لیا اور مجھے تو کچھ نہیں ہوا. آدم نے کہا واقعی بھائی لے آ میں نوئی دے، اور اس نے بھی کھا لیا، اس نے کھا لیا. یہاں پر ایک خاندانی لائف کا بہت اہم اصول موجود ہے. بیوی اگر آپ کو کچھ کہتی ہے آپ اس کی بات ضرور سنیں، اس کی بات کو آنر کریں، اس کی بات کو رسپیکٹ کریں. لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کو خدا کے کلام سے ہٹ کے کوئی بات کہہ رہی ہے تو بڑے پیار سے اس کو سمجھائیں اور اس کی بات کو کنڈیم کریں کہ بھلیے لوگ گالتے تو کر رہی ہیں اپنی سمجھ دے مطابق لیکن ایک کلام دے مطابق نہیں. اسی طرح سے اگر آپ کا شوہر آپ کو خدا کے کلام سے ہٹ کے کسی بات کے لیے گائیڈ کر رہا ہے اور ترغیب دے رہا ہے تو آپ بڑے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں، میں آپ کے ماتحت ہوں، کیونکہ خدا کا سسٹم یہی ہے کہ میں آپ کے تابع رہوں، لیکن جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. میاں بیوی کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں. اور سب سے بڑی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے، سربراہ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی کمانڈ کو سنبھالے. لیکن مسیحی گھرانوں میں آج تباہی کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی گھرانے کے اندر جو ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، باپ ہے، وہ کمانڈنگ پوزیشن پہ نہیں ہے. وہ شراب پیتا ہے، وہ نشہ بازی کرتا ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، وہ بد دماغ ہے اور وہ اپنی عقل کو شیطان کے ہاتھوں میں دے چکا ہے. تو ایسے شخص کا جو گھر ہے وہ کیسے آرڈر کے اندر رہے گا؟ اس کا گھر ڈس آرڈر ہوگا، کیونکہ جب اس کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے وہ تو شراب پی کے پیا ہے. اس کی جگہ پہ فیصلہ بیوی کر رہی. آہستہ 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 بیوی کمانڈنگ پوزیشن پہ آ جاتی ہے. جب بیوی کمانڈنگ پوزیشن میں آئے گی، شوہر بیک پہ چلا جائے گا تو گھر کے اندر افراتفری پھیل جائے گی. افراتفری اس لیے پھیلے گی کہ خدا کا جو نظام ہے، خدا کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ بچے منہ زور ہو جاتے ہیں. بچے ماں کو اپنا نمبر سمجھا کے پیسے بھی لے جاندے نے، کام بھی کر لیندے نے، پیو دی بھی عزت نہیں کرتے. یہ بہت ضروری ہے کہ بینگ اے شوہر، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہم خدا کے ساتھ چلیں اور اپنی فیملی کو آرڈر کے اندر رکھیں. اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، ہم غصہ کر کے، چیخ پکار کر کے، مار کٹائی کر کے اپنی فیملی کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے. جب تک ہم خدا کے انڈر نہیں، باقی سب کچھ ہمارے نیچے بکھرا رہے گا. جب ہم خدا کے انڈر آ جائیں گے باقی چیزیں ہمارے انڈر آ جائیں گی. یہ اصول ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہوگا. لیکن آج کتنے مسیحی گھرانے ہیں جن کے اندر باپ دعا کرتے ہیں زیادہ. آپ چرچ کے اندر دیکھیں حاضری میں عورتیں 80 ہوں گی، بندے 20 ہوں گے. ایک بھائی نے مجھے کہا، اس نے کہا سر میں ایک چیز سے بڑا حیران ہوا ہوں کہ بائبل میں جتنی برکات دی ہیں وہ بندوں نے دی. یعقوب کو جو برکت ملی تھی اس کے باپ نے دی تھی، اسحاق نے دی تھی برکت. پہلے وہ عیساؤ کو برکت دینا چاہتا تھا لیکن برکت یعقوب نے لی، لیکن دی کس نے؟ باپ نے دی. بائبل میں آپ کو جہاں کہیں لوگ نظر آئیں گے باپ دعا دیتا ہوا نظر آئے گا. یعقوب نے دعا دی اپنے 12 بیٹوں کو اور اس نے یوسف کے بیٹوں کو بھی بلیس کیا. تو وہ بھائی کہنے لگا جی جہاں کہیں دیکھو بندے ہی دعا دے رہے ہیں. تو میں کہا تھے ویلا بندے آئی نہیں، بندے نظر ہی نہیں آ رہے. وہ بندوں کا دھیان دعا کی طرف نہیں. خدا نے آدم سے پوچھا کہ آدم تو کہاں ہے، جبکہ گناہ ہوا نے کیا. پہلے گمراہ کون ہوئی تھی؟ ہوا ہوئی تھی. لیکن خدا نے ہوا کا نام نہیں لیا، خدا نے آدم سے پوچھا. خدا نے اس سے کہا بھائی ہیڈ تو ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر پرابلم ہوتی ہے ہیڈ کو پکڑا جاتا ہو. جی سر یہ آپ کی موجودگی میں یہ گھپلا کیسے ہو گیا؟ ہیڈ جواب دہ ہے. آدم ہیڈ تھا اپنی فیملی کا، وہ جواب دہ تھا خدا کے سامنے. تو اس نے کیا کیا؟ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم تو بے لباس ہیں، جبکہ پہلے انہیں کبھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ خدا کے جلال میں چھپے ہوئے تھے، خدا کے جلال میں چھپے ہوئے تھے. لیکن جب خدا کی حضوری ان سے ہٹ گئی، خدا کا عہد انہوں نے توڑ دیا، خدا کے کلام کی نافرمانی کی،
تو وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، اور اس شبیہ کو جو انہوں نے خداوند سے پائی تھی انہوں نے اس کو بگاڑ دیا، اور پھر ہوا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اب اس برہنگی کو ڈھانکے کیسے، ہم تو بے لباس ہیں۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو چھپائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے درختوں کے پتے توڑے، ان سے لونگیاں بنائیں اور وہ پہن لی۔ یاد رکھیں، خدا کی نظر سے ہم چھپ نہیں سکتے، خدا کی نظر سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے غضب سے بچ جاؤں گا، خدا کی نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، تو وہ بے وقوفی کا شکار ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے اپنے گناہ کو چھپانے کی کیسی کوشش کرتے ہیں، وہ دیکھ دے دیتے ہیں، جلیبیاں لین دیں۔ یہی کچھ آدم اور حوا کی سوچ تھی، ہم لونگیاں پہن لیں گے، خدا کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم بے لباس ہیں، ہم خدا کے سامنے اپنی برہنگی کو ڈھانپ لیں گے۔ اور پھر ہوا کیا، خدا نے اس سے پوچھا آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تیری آواز سنی اور ہم ڈر گئے، درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کیونکہ ہم بے لباس تھے، ہم ننگے تھے۔ خدا نے اسے پوچھا بھی تجھے کس نے یہ بات بتائی کہ تو بے لباس ہے؟ پہلے تو نے کبھی مجھ سے نہیں کہا۔ خدا کو یہ بھی پتا تھا کہ اس نے یہ پھل کھا لیا، لیکن خدا پھر بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ آج مجھ سے اور آپ سے بھی خدا یہی سوال کر رہا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ آپ اپنا نام لے کے اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی تو کہاں ہے، ہم کس حالت میں ہیں۔ ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم آج بھی باغ عدن میں ہی کھڑے ہیں، ہماری سچویشن وہی ہے، ہماری سچویشن آدم سے فرق نہیں۔ ہم خدا کے ساتھ ویسے کنیکٹڈ نہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے، اور ہم اپنے طریقے سے خدا کے حضور اپنی برہنگی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آدم نے کوشش کی تھی۔ بے شمار لوگوں کے پاس طریقے ہیں۔ ایک بھائی مجھے کہتا شراب بیچتا تھا، کہندا بھائی صاحب تسی ساڈے گھر آ کے عبادت کر جو ایک باری۔ میں کہو دینا کی ہوئے گا، اس سر تسی آؤ تے صحیح۔ اس کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ جب خدا کے خادم میرے گھر میں آ کے دعا کر دیں گے نا، میرے لیے برکت کی دعا کر دیں گے، تو میرے سارے پاپ تول جائیں گے، چاہے میں توبہ کراں یا نہ کراں۔ اپنے گھر میں عبادت کروانے سے، اپنے گھر میں دیگ بانٹنے سے، جلیبیاں بانٹنے سے، پھلیاں چھولے بانٹنے سے نجات نہیں ملنی۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا وہ کرسمس پہ بڑے گفٹ دیتے ہیں لوگوں، جبکہ جس طرح سے انہوں نے پیسہ کمایا ہوتا ہے وہ رانگ وے ہوتا ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ کیا آپ اپنی بلیک منی کو وائٹ کر لیں گے؟ ہماری بلیک منی وائٹ نہیں ہو سکتی خدا کی نظر میں۔ ہمیں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے خدا کے ضرورت۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ توبہ کرنا ضروری نہیں، نظر نیاز دو، اسی سے کام ہو جائے گا۔ چیل گوشت کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ سوچا؟ سڑک کے کنارے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے سائیکل کے اوپر چیل گوشت لے کے، ایک بندہ آتا ہے موٹر سائیکل سے اترتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اس کے آگے، پتہ نہیں منہ کی بولتا ہے چل بھائی، کوے کھا جاتے ہیں۔ وہ بندہ سوچتا میریاں بلاواں ٹل گئیں۔ ایسے نہیں بلائیں ٹلتی۔ اگر چیل گوشت سے ہی، جلیبیوں سے ہی رہائی ملنی ہوتی تو یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا، یہ اتنا سادہ ہے نہیں جتنا یہ لوگوں نے سادہ بنا لیا اپنے لیے۔ ہر جمعرات کو جلیبیاں بانٹ دی، کھیر وانٹ دیتی، نان حلیم وانٹ دیتی، آجو بچو بالو کڑیو چیز وڈی دی لے جاؤ، بچے بھجے آ رہے ہیں۔ وہ کہندا ہے ساڈا کام بڑا چنگا، کاروبار چ بڑی برکت پی رہی ہے۔ یہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے ایک اچھا خیال ہے، لیکن خدا ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مان لیتے اور خدا کے حضور اپنے گناہوں پر پچھتاتے نہیں۔ اب خدا برہم ہوا اس پہ، اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس سے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اب آگے دیکھیں آگے وہ کیا کر رہا ہے۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ خدا آدم سے پوچھ رہا ہے، وہ ہوا کا نام لگا رہا ہے۔ یہ گناہ کی وہ فطرت ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر سرایت کر جاتی، اور اسے اولڈ نیچر کہا گیا بائبل میں، پرانی فطرت۔ بجائے اس کے کہ وہ خدا کے حضور کہتا ہے کہ خداوند میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا، اس نے ہوا کے اوپر الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا جی جیڑی عورت میرے تسی دیتی نہ دی، اس نے مجھے پھل دیا ہے۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ عورت نے بھی اپنے تو لاگے ساپتے پاتے۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ آج ہماری لائف کے اندر بلنڈرز کیوں ہو رہے ہیں؟ فیملیز کے اندر جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ساس کبھی یہ نہیں کہتی کہ پتر میرے کو غلطی ہو گئی، میں تیرے نال بڑا تلخ بولی۔ بہو کہتی میری ساس کو پتہ ہی کچھ نہیں، میں ٹھیک سا۔ وہ اپنے بندے کو لہدا بتاتی، امی نے میرے نال انج کیتا، امی نے میرے نال انج کیتا، امی نے انج کیتا۔ امی انہوں لہدا مندہ پتر نوں لجا رہی ہے، تیری بیوی نے انج کیتا، تیری بھی۔ وہ بندہ کہتا میں کدھر جاواں؟ علیحدہ ہی مشکل ہے۔ لیکن اصل میں غلطی ان دونوں کی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو دیکھیں، جانچیں اور پرکھیں، اور خدا کے حضور تائب ہوں اور اپنے رویے کو بدلیں۔ الزام لگانا بہت آسان ہے،
لیکن اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو اپنے گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں اور ان کو ترک کر دیتے ہیں، ان پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے، ان پر خدا کی رحمت ہو جاتی ہے۔ آمین۔ اپنے گناہ کو مان لینے میں فائدہ ہے، لیکن اپنے گناہ کو چھپانا نقصان دہ ہے۔ اکن نے، آپ کو پتا ہے، اس نے ایک چادر چھپا لی تھی، سونا چھپا لیا تھا، اور یریکو کو جب انہوں نے فتح کیا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ تم نے کچھ نہیں لینا یہاں سے، سب کچھ جلا دینا تم۔ اکن نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی کمال کی چادر ہے، تسا ہے شاید، آج دی زبان سے تسا کہہ لو، انہیں تسا دیکھا، انہیں کہتے ایرانی تسا ہے، انہیں طے کر کے رام علی اندر واڑ لے، کچھ چیزیں اٹھا لی وہاں سے اور آ کے اس نے اپنے خیمے کے اندر چھپا دی، تاکہ جب ہم یہاں سے کوچ کریں گے تو میں وہ کھود کے ساتھ لے جاؤں گا۔ خدا نے اس کی چوری دیکھ لی، چھپ نہیں سکتا کوئی۔ اس کو پھر بعد میں پکڑ لیا گیا اور اس کو پتھروں سے مارا گیا، پتھروں کے نیچے دب کے مر گیا۔ اکن دل کے اندر اس کے لالچ تھا اور وہ اپنے گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر خدا اس کو سامنے لے آیا کہ یہ بندہ ہے۔ پہلے اس کا قبیلہ پکڑا گیا، قبیلے کے بعد فیملی پکڑی گئی، فیملی کے بعد وہ خود پکڑا گیا، آجا بھی سامنے تو ہے۔ پھر اس کو ماننا پڑا، اس نے کہا ہاں جی وہ چیزیں چھپائی ہیں میں نے۔ تو خدا سے میں اور آپ چھپ نہیں سکتے، لیکن سوال میرے لیے اور آپ کے لیے وہی ہے، آدم تو کہاں ہے؟ شہزاد تو کہاں ہے؟ براؤن تو کہاں ہے؟ داؤد تو کہاں ہے؟ طارق تو کہاں ہے؟ خدا ہم سے سوال کر رہا ہے، میرے بیٹے یسوع نے تیرے لیے خون بہایا، کیا تو نے اسے قبول کیا؟ کیا تو اس کے لہو سے دھلا؟ کیا تو نے اپنی زندگی خداوند کو دی؟ آج ہم اپنی زبان کو دیکھیں، آج ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بہت دور ہیں خدا کے کلام سے، بہت دور ہیں۔ ایپ جو ہی سننا ہمیں بڑا پسند ہے، ہمارے کانوں کو عادت ہو گئی ایپ جو ہی سننے کی۔ اگر کوئی اچھی بات ہوتا ہے، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہے نا یار فلانے دی تھی اپنے گھر بڑی سکھی ہے، ہم توجہ نہیں دیتے اس کی بات، سکھی ہے تو سکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی نا یار وہ بندہ نو بڑا مارن ڈے، کام چھڈ کے کہندا اگے دس، کیونکہ ہمارے لیے یہ خبر ہے کہ اگلے دی تھی سکھی نہیں، اگلے دی تھی بڑے دکھ چ، یہ ہمارے لیے بڑی خبر ہے اور یہ ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں، بجائے ہم یہ کہیں کہ یار خدا دا شکر ہوئے میرے بھرا دی تھی اپنے گھر چ وسن رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے، وہ بندہ وہ ساری ضرورتاں پوریاں کر رہا، انہوں اولاد دیتی خدا نے، ہیلیلویا پریز دا لارڈ۔ شکر گزاری نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں دیتے اس بات، وہ کہتے چھڈو جی ساڈا دے نال کی لینا دینا۔ لیکن اگر کسی کو کوئی برائی سننے کو مل جائے، کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ریزن ہے کہ ہمارا دل گناہ کی طرف مائل ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم کہاں ہیں۔ آدم تو کہاں ہے؟ آدم اس جگہ سے گر چکا تھا جہاں خدا نے اس کو کھڑا کیا تھا، وہ اپنے منصب کو چھوڑ بیٹھا تھا اور پھر اس نے اپنے لیے لعنت کما لی، اس باغ سے باہر نکال دیا جس میں اس نے رہنا تھا، جس میں اس نے راج کرنا تھا، جس میں اس نے رول کرنا تھا۔ خدا نے اس کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی تھی جہاں وافر پانی تھا، وافر پودے تھے، جانور تھے، پھل تھے، ایک اچھا ماحول تھا۔ لیکن اس نے چناؤ کیا کیا کہ میں اس اچھے ماحول میں نہیں رہنا چاہتا۔ مصرف بیٹے کی کہانی آپ کو یاد ہے، مصرف بیٹا بڑا اچھے ماحول میں پال رہا تھا، کھانا پینا یہ وہ نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے تھے، لیکن اس کے دل کے اندر گناہ بسا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اپنے باپ کے پاس رہتا ہوں، سویرے بھی دعا کرواندا ہے، شامی بھی دعا کرواندا ہے، ہر روز عبادت تنگ پڑ گیا۔ اس کے دوست نے کہا تیرے پیو نے تو تینوں مذہبی بناتا ہے، تیرا پیو تو 24 گھنٹے کہتا ہے تبلے بجاندے رہو، تو ساڈے نہ چل۔ اور وہ اپنے دوستوں کی بات ماننے لگا اور بالآخر اس نے اپنے باپ کے سامنے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ جی میں یہاں نہیں رہوں گا، جو کچھ میرا بنتا ہے مجھے دو، میں تو جاؤں یہاں سے۔ اس نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ اس کا دل گناہ کی طرف مائل تھا۔ جس کا دل خدا سے لگا ہے اس کے لیے پرستش بڑی خاص چیز ہے، جس کا دل خدا سے نہیں لگا وہ دل بوریت ہے، وہ کہتا ہے یار کی کرن دے نے یار، دیکھو تعلیم جا رہے ہیں، کوئی عقل نہیں انہوں نے۔ لیکن جس کا دل خدا سے لگا ہے وہ تو خدا کی پرستش کرتا ہے، وہ تو خوشی مناتا ہے اس بات پہ کہ مجھے موقع ملا کہ میں خدا کے حضور گا سکوں، خدا کی پرستش کر سکوں۔ تو آدم اور حوا کو ان کے گناہ کی پاداش میں اس باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا، مطلب خدا کی حضوری سے باہر نکل گئے وہ، اور محنت اور مزدوری اور مشقت کرنی پڑی آدم کو۔ اور پھر ایک دوسرا آدم جسے ہم پچھلا آدم کہتے ہیں، وہ منظر عام پر آتا ہے جس کا نام مسیح ہے، جس کی ولادت کی، جس کے تجسم کی عید ہم منا رہے ہیں ان دنوں میں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کو واپس لانا چاہتا تھا، خدا انہیں بلیس کرنا چاہتا تھا، خدا انہیں چھڑانا چاہتا تھا ابلیس کے چنگل سے، اور خدا انہیں آزاد کر کے واپس اپنی حضوری میں لانا چاہتا تھا۔ آدم خدا کی حضوری میں واپس نہیں جا سکتا تھا، خود اس کو خدا ہی واپس لا سکتا تھا، آمین۔ اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا نے اس کو واپس بلایا۔ تو آدم تو کہاں ہے؟ کیا تو نے
میرے بیٹے یسوع کا خون اپنے اوپر لے لیا ہے. یہ آج کے آدم سے بات ہو رہی ہے. اس آدم کے لیے تو یہ تھا کہ خدا نے چمڑے کے کرتے بنا کے خود ان کو پہنائے. خدا نے کہا پتے تاڑے کام نہیں آنے. جو طریقہ کار نجات کا تم نے سوچ لیا ہے وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے جو نجات کے راستے تلاش کر لیے ہیں وہ نجات کے راستے نہیں ہیں. دیگیں، بدانا، جلیبیاں، پوپٹ، ہم یہ بانٹ کے سوچ رہے ہیں ادھر نجات ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں. خدا نے کہا بھئی یہ پتے تمہارے کام نہیں آئیں گے، یہ کرتے پکڑو. ان کو کرتے دیے، انہوں نے وہ کرتے پہنے. اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نجات اس طریقے سے ملے گی جس طرح سے خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جس طرح سے خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. اور نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گناہ گار شخص تائب ہو کر اپنے گناہوں پر پچھتا کر یسوع مسیح کے حضور آئے، اس کے خون سے اپنے آپ کو دھو لے اور پاک اور صاف ہو جائے. یہ بڑا سمپل ہے، یہ بڑا آسان ہے. لیکن آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. 22 سالوں کی اس پریکٹس میں میں نے ایک چیز مشترک پائی ہے لوگوں میں. آپ اگر ان سے کہیں نا کہ سر آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، آپ توبہ کر لیں وہ کہنا بھائی صاحب ہے کہ گل کی تھی. آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ توبہ کریں، آپ خداوند کے پاس آئیں، گڑ گڑائیں، اس سے دعا کریں، خداوند آپ کے بندھن کھول دے گا. وہ کہنا بھائی صاحب میری توبہ نو چھڈو، تسی دعا فرماؤ یا 500 پر پڑھو میرے کو، تو تسی ذرا اچھے طرح نہ کرنا دعا. میں کہ اچھی طرح دی دعا کی ہوندی. ایک پادری چلا گیا تھا نا کسی، انہوں نے کہا جی 50 روپے والی دعا، 100 والی دعا کہ 500 والی دعا، کیٹیگریز تھی. اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں ہم، وہ آتے ہیں دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ وہم میں ڈال جاتے ہیں. کہندا باجی جدوں میں دعا کر رہا سا نا میں دیکھا کہ تہاڈے گھروں ایک سپ ہے جنوں گیا. کہندی بس ویکھیا میں تانوں نہیں سا کہندی ساڈے گھر کچھ ہے. کیونکہ اپنا کوئی تعلق خدا کے ساتھ نہیں، اپنا کوئی رابطہ خدا کے ساتھ نہیں، اس لیے ہم ان کی ہر ایک غلط بیانی پر اعتماد کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی تعلق خدا کے ساتھ نہیں. لیکن اگر ہم خدا کو جانتے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی سانپ تجھے نظر آ گیا تو نکال کے بھی جا، یہاں سانپ کا کیا کام ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، سپ نے اتنے کی کرنا. اور کچھ لوگ کہتے باجی اتنے نا میں 2 کالے سائے دیکھے. کالے سائے دیکھے نے. اچھا وہ بچی واش روم میں گئی، انہوں ایویں جھولا جا پیا، انہیں کہا سائے نے. کسی نے کچن چ سایہ نظر آ رہا، کسی نے واش روم چ سایہ نظر آ رہا، سائے ہو گئے گھر چ. پھر اس کو فون کر دیا، کہہ رہا انکل جی واقعی آپ نے جو سائے بتائے تھے وہ تو نظر آ رہے ہیں ہمیں، جلدی آئیں دعا کے لیے. کہتا ویکھیا میں تانوں کیا سی. وہم ڈال دیا اس نے. شیطان وہم ڈالتا، بس باقی کام پھر ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. پھر اسی آپ ہی شیطان دی ہیلپ کر دیں، وہ پھر ساڈے گھر چ دندن آندا پھردا. بڑے آرام سے اس نے ایک وسوسہ ڈال دیا کہ جی آپ کے گھر میں 2 سائے میں نے دیکھے ہیں، اور کام شروع ہو گیا. دوبارہ اب اس کو بلایا، اس نے کہا جی آپ اس طرح سے رہائی نہیں پائیں گے، میں کچھ اور خادموں کو لے کے آؤں گا، تسی انہاں دا چنگا جہا کھانا بناؤ، تے کھانا صحیح ہونا چاہیے، خدا دے خادم خوش ہون گے تے سائے بھجن گے. اور وہ پھر آ جاندے نے 4-5 جنے، چلو جی وہ دعا کر رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، ڈیلی آ رہے ہیں. ان کو مینٹلی سک بنا دیتے ہیں. جب ہم خدا کو ہی نہیں جانتے تو ہم نے ہر ایک کا یقین کر لینا. کلام کے اندر لکھا ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. یوحنا اپنے خط میں بات کرتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آج جانچیں، ہم کہاں پر کھڑے. آدم تو کہاں ہے؟ باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا اس کو. لیکن جب یسوع صلیب پر ہوا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی حضوری میں آنے کے لیے دنیا کو ویلکم کر دیا. آ جاؤ بھائی میرے بیٹے، یسوع مسیح کے وسیلہ اب تم پھر میری حضوری میں آ سکتے ہو. تم اس پاک ترین مقام کے اندر داخل ہو سکتے ہو جس کے اندر آدم رہتا تھا. اس گہری حضوری کا تجربہ تم دوبارہ سے کر سکتے ہو جس کو آدم نے اپنے گناہ سے کھو دیا تھا. میرا کوشچن ہے آپ سے، کرسمس کا یہ سیزن چل رہا ہے، ہم اس سیزن میں کتنی دعا کر رہے ہیں، ہم کتنا کلام پڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں سویٹر نہیں ریڑیاں سے زیادہ لبن رہے ہیں. کوئی کسی ریڑی تے کھلوتا ہے، کوئی کتے کھلوتا ہے، کوئی کتوں مونگ پھلی خرید رہا ہے، کوئی تو ملوک لے رہا ہے. مصروفیت. چرواہے سجدہ کرنے کے لیے آئے، مجوسی اتنی دور سے سجدہ کرنے کے لیے آئے. یہ سیزن سجدوں کا سیزن ہے. کرسمس کا جو سیزن ہے یہ سجدوں کا سیزن ہے، مونگ پھلی چھیلن دا نہیں. ہم نے ڈرائی فروٹ کو کرسمس کے ساتھ جوڑ دیا، کرسمس ٹری اور پتہ نہیں کون کون سے پکوان، اور ہم بڑے خوش ہیں، کہتے یار بڑی رونق لگی، بچے آئے ہوئے نے، فلماں ویکھ رہے نے بیٹھ. ایک انکل نے مجھے تایا کہتا ہے دیکھو بیٹا اتنی بڑی میں لے کے آیا ہوں، کی انہوں کہتے ہیں ایل سی ڈی. کہتا میں لے کے آیا تاکہ بچے آن تے پھر مل کے سارے فلماں دیکھیے. کہتا مل کے سارے دیکھیے. کرسمس دا تے کام ہی ہے وے کٹھ کرو سارے، چاہ پکے، گجریلا پکے، کھیراں پکن، کیک چلن، پاوے پکن، کرسمس ہے. جبکہ بائبل میں لکھا ہے کرسمس جو ہے وہ سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں. بائبل کی سٹیٹمنٹس یہ ہیں، تمجید ہو رہی ہے، ستائش ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، خدا کی تمجید ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کرسمس کے اندر چرچز کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ انتہائی پھوکی باتیں ہوتی ہیں. آپ میری اس بات کو غور سے سنیے. ہماری وہ عبادتیں جو روحانی
जोश और वलवले से भरी होनी चाहिए, वो डेकोरेशन की नजर हो जाती, डेकोरेशन की नजर हो जाती, भीड़ भाड़ की नजर हो जाती, गिफ्टों की नजर हो जाती, इंसान को इज्जत और जलाल देने की नजर हो जाती। दुआ के सीजन को हम शॉपिंग का सीजन बना देते हैं और क्रिसमस गुजर जाता है। हर साल की तरह अब भी क्रिसमस आएगा, गुजर जाएगा, नया साल भी आएगा, लेकिन लोग पुराने ही रहेंगे। नए साल में पुराने लोग एंटर होंगे, पुरानी सोचों के साथ, पुरानी नफरतों के साथ, पुरानी बिदतों के साथ, पुरानी मेंटेलिटी के साथ उन्होंने नए साल में एंटर हो जाना। नवा साल मुबारक, नवा साल मुबारक, हालेलुया हालेलुया, क्रिसमस मुबारक अंकल जी। इबादतां हो रही हैं क्रिसमस दियां, हालेलुया, केक खा रहे हैं, एक दूजे को खुआ रहे हैं, सेल्फियां अपलोड हो रही हैं, दुआ कोई नहीं कर रहा। आदम तू कहां है, ये सवाल है। तू मूंगफली खा रहा है, तू केक खा रहा है, तू गजरेला खा रहा है, तू शॉपिंग कर रहा है कि तू मेरी इबादत कर रहा है? आदम तू कहां है? ये आज की कलीसिया से सवाल है खुदावंद का। उसने तो कहा था मैंने लुंगी बनाई है पत्तों की और मैं छुपा हुआ हूं, मैं तुझे देखकर डर गया। हमारा हाल आदम से फर्क नहीं, लेकिन मैं आपको इस बात की तालीम देना चाहता हूं। मैं खुद भी इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। मुझे आदम को नहीं, मुझे मसीह को फॉलो करने की जरूरत है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। आदम ने गलतियां की थी, लेकिन यीशु मसीह ने आके आदम की गलतियों को चेंज कर दिया था, आदम की गलतियों को रिमूव कर दिया था। आदम से हमें एक मरूसी तौर पर एक गुनाह की फितरत मिली है, लेकिन यीशु से हमें नई जिंदगी मिली है। प्रेज द लॉर्ड। सो क्रिसमस जो है ये निजात का सीजन है, ये निजात का सीजन है। अपनी लाइफ के अंदर क्राइस्ट की नेचर को लीजिए, जो माफ करने वाली है, जो भलाई करने वाली है, जो मोहब्बत करने वाली है, जो तरस खाने वाली है, जो खुदा की बंदगी करने वाली। कैसा खूबसूरत गीत हम गाते थे, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कैसी खूबसूरत बात है। मच्छी को कड्डो पानी तो बाहर और फिर आप उसको देखें वो करती क्या है, वो तड़पेगी, बेचैन होगी और थोड़ी देर के बाद मर जाएगी। रफाकत में रहें, अच्छी रफाकत ढूंढें, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर दुआ करें। ऐप जो ही बथेरी कर लेते अन्य साल जो की लभ्या सानू, बताएं मुझे, फलाना कह रहा तो फलानी वो कह रही, क्या हमें मिला इतने सालों से? हमारे बाल सफेद हो गए ये कर करके। लेकिन दुआ करके देखें, इससे डेफिनेटली फायदा होना है। इस चीज को अपनाएं, ये बहुत जरूरी चीज है। हेल्दी हैबिट्स अपनाएं जो मसीह में ग्रो करने के लिए फायदेमंद है। आमीन। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी नेचर, पौलुस रसूल कहता है करंथियों के खत में, हम में मसीह की अकल है। हमें किसकी अकल है जी? मसीह की अकल। तो हमें चाहिए कि हम मौके ढूंढें, रफाकत में रहें। आज बहुत से लोगों को ये गुमान है, वो कहते हैं जी मैं नहीं चर्च जाता। एक भाई को मैंने कहा कि आप चर्च, कहता सर मैं नहीं जाता, मैं घर ही दुआ करना। मैं कहा जी वो क्यों? कहता सर जी मैं तो घर ही गीत गा लेना, आइजक टीवी लगा है। मैं कभी आइजक टीवी तेनू की कह रहे? आइजक टीवी कह रहे चर्च ना जा। चर्च जाकर इबादत करने का माहौल फर्क है, ईमानदारों के साथ मिलकर दुआ करने का माहौल फर्क है। आप पर्सनल प्रेयर करें, आप चर्च के साथ दुआ करें, आप अपनी फैमिली के साथ दुआ करें, इन सब का फ्लेवर भी फर्क है, इनकी ब्लेसिंग्स भी फर्क है और इनके फायदे अलग अलग हैं। कहते हैं एक जगह पे एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसने एक सवाल किया। उसने कहा ये जो अंगीठी के अंदर कोयले जल रहे हैं, इनमें से सबसे ताकतवर कोयला कौन सा? बच्चों ने देखा अंगीठी को, उन्होंने कहा सर जी, जो सब तो वड्डा है। बच्चे थे, अपनी अपनी अकल से उन्होंने जवाब दिया, जो सर सब तो वड्डा ना, सब तो तगड़ा है, तो सब नूं अग दे रहे। उन्हें कहा अच्छा। उसने चिमटा पकड़ा, वो बड़ा कोयला निकाल के फर्श पे रख दी। बातें शुरू हो गई, वो आगे टीचिंग देता रहा। थोड़ी देर के बाद उन्हें कहा यार तुहाडा जो तगड़ा सी है तो ठंडा पै गया, कला रह गया। और जो छोटे छोटे थे वो फिर भी टिम 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 कर रहे थे, वो आग दे रहे थे, हीट पकड़ी थी उन्होंने, वो जल रहे थे। कई बार हम बड़ा फख्र का शिकार हो जाते हैं। जब आप चर्च जाते हैं, आप खुदा को ऑनर करते हैं। जब कोई इज्जतदार बंदा है ना, वो सर जी तुसी उत्थे रहो, मैं आ रहे हैं। समझ आई आपको बात? हम कहते हैं सर जी तुसी रुको, मैं आ रहा, मैं आना, मैं तुहाडा बच्चा हूं। खुदा को हम कहते हैं मैं नहीं चर्च आना, तू मेरे वाल आ जा। क्या ये खुदा की तौहीन नहीं? क्या हम खुदा को डिस्ग्रेस नहीं कर रहे अपने रवैये से? आदम तू कहां है? मैं हमेशा ये कहता हूं, एक चीज को अपनाएं, चर्च टाइम पे पहुंचे। ये बड़ी कमाल की चीज है। अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी यहां से शुरू करें कि आप टाइम पे इबादत में आए। 7 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, आप 9 बजने में 5 मिनट ठक करके पहुंचे। हम 6 बजने में 10 मिनट थे, यहां पे आ गए थे। क्योंकि हमने ये चीज सीखी है कि अगर हम खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुदा को ऑनर नहीं करेंगे, तो हम कैसे तवक्को कर सकते कि खुदा हमें ऑनर करे, हमारी इज्जत करे। अगर हम खुदा की इज्जत नहीं कर सकते तो हम ये तवक्को कैसे करेंगे कि खुदा हमारी इज्जत करे? ऐसा नहीं हो सकता। हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें बेसमझी के अंदर ही खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं। हर रोज हम इंसल्ट करते हैं खुदा की।
اپنے رویوں سے, اپنے کاموں سے. لیکن خدا کا سوال یہ ہے, آدم تو کہاں ہے؟ آدم تو کہاں ہے؟ میں اسی تھاٹ کے ساتھ آپ کو آپ کے گھروں کی طرف رخصت کرنا چاہتا ہوں, اس سوچ کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ کہ آپ سوچیں میری عمر 40 سال ہو گئی, میری عمر 60 سال ہو گئی, میری عمر 50 سال ہو گئی ہے, میں 35 سال کی ہوں, میں 20 سال کی ہوں, میں 18 سال کی ہوں, میں کہاں ہوں؟ کیا میں خدا کی حضوری میں ہوں یا میں خدا کی حضوری سے باہر ہوں؟ اگر میں خدا کی حضوری سے باہر ہوں تو میں لعنت کے نیچے ہوں, اگر میں خدا کی حضوری میں ہوں تو برکت مجھ پر ہے. فیصلہ ہم نے کرنا. میں اپنی زندگی کے ان سالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. میری زندگی 2 حصوں میں, اس وقت عمر کے جس حصے میں میں ہوں 40+ ہوں, میری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. آدھی زندگی خداوند کے بغیر, آدھی زندگی خداوند کے ساتھ. جو زندگی خداوند کے ساتھ نہیں تھی وہ ناکامیوں سے بھری ہوئی زندگی تھی, اور جو زندگی خداوند کے ساتھ ہے وہ عزت اور سرفرازی سے بھری ہوئی. میں بہت چھوٹی عمر کا ہوں, لیکن میں بہت بزرگ لوگوں میں بیٹھتا ہوں, وہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ مجھے پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب تسی ساڈے بھاویں بچے ہو عمر, لیکن تسی خداوند دے خادم ہو, عزت تیری وداوے گا یعقوب. ایک دفعہ میں اور شاہد صاحب ہم دونوں بالکل سوکھے تھے, 18-19 سال ہماری ایج تھی. تو ایک کنونشن پہ ہم نے جانا تھا کلام سنانے کے لیے. تو جب ہم وہاں پہنچے, جو انہوں نے ایڈریس دیا تھا وہاں پہ کوئی عبادت کا اہتمام تھا ہی نہیں. اسی گئے یار انہوں نے کوئی ماحول کیتا ساڈے نال, ایسے تو بندہ ہی کوئی نہیں جتنے سانو بلایا, اور اندھیرا تھا وہاں پہ اس جگہ پہ. شاید مجھے کہنے لگا سر جی کی کریے, وہ موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا, بندے موبائل ہمارے پاس بھی نہیں تھا موبائل. تو وہاں پر ایک بزرگ شخص سیڑھیوں پر ہمارا انتظار کر رہا تھا. وہ لگ بھگ 65 سے 70 سال ایج کا تھا. ہم 18-19 سال کے تھے اور وہ 70 سال کا تھا. وہ کہتا شہزاد صاحب, میں نے ایک دم سے میں کہا کوئی آواز دے رہا, کہتا سر پچھوں ہی انکل آواز دے رہے ہیں. میں کہا جی انکل جی ਇੱਥੇ عبادت ہونی سی. کہتا جی میں ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ. ਸਰ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਥੋਂ मूव हो के उधर चली गई, ਤੇ आओ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. اب وہ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا. ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ خدا نے ہماری کیسی عزت بنائی کہ ایک بزرگ آدمی ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ اینا نوجوانوں میں لے کے جاواں گا. اصل میں وہ اس کلام کی رسپیکٹ کر رہا تھا جو خدا نے ہمارے اندر رکھا تھا. سو ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سٹور کریں. ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کغان نران گئے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ریڑیوں کے اوپر پٹھان مکئی بھون رہے ہیں, چنے, اور لوگ لے رہے ہیں ہم سے, اور وہاں پر لوگ خرید کے بندروں کو ڈالتے ہیں. بندر وہاں پہ بڑے. تو کہتا کہ بندر جو تھے وہ مکئی کھا رہے تھے. ہم لوگ خوش ہو رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کہہ رہے تھے لو بھی 2 بندروں کو, وہ ایسے پھینکتے تھے, بندر اٹھا کے لے جائیں. تو کہتے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان بندروں کے یہاں پہ نا گلے لٹک گئے, سب کے گلے لٹک گئے. تو کہتا کہ میں بڑا پریشان ہوا. میں کہا استاد جی ہے کہ کام میں سارے باندر تے انہوں نے گلے بھر گئے. انہوں نے کہا ٹھہر جا تھوڑی. اوپر سے بچے اترے, ان کی سکن جو تھی وہ بڑی نرم ملائم تھی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں پہ 2 تھیلیاں ہیں, ادھر مکئی لائی جا رہے ہیں تے ادھر چنے لائی جا رہے ہیں. اور جدو رات نوں تے جا کے درختاں تے بیٹھن گے, پھر نہ جدو بھوک لگے گی پھر وہ مکئی دل کرے گا تے مکئی کھان گے, ادھروں دل کرے گا تے چنے کھا لیں گے. وہ کہندا ایک دم خدا نے میرے نال کلام کیتا کہ تیرے نال تے باندر سیاਣਾ کہ انہیں اپنی خوراک سٹور کیتی ہوئی ہے, تو کی کرن دے. وہ کہتا میں بڑا شرمندہ ہوا. میں کہا خدا مجھے معاف کر. فلماں دیاں سٹوریاں مینوں یاد نے تے آج تے مینوں ایک بھی نہیں یاد. نہ ہو کوڑیاں خچراں وانگ تو تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا. آج ہم گھوڑے اور خچروں کی طرح ہیں. چھانٹا پیندا گھوڑے نوں تے وہ جاندا, ادروائز وڑ جاندا, چمڑی لائی جاندا, پھر پھر میں نہیں لا پھر. لیکن جدوں انہوں چھانٹا پیندا پھر دوڑدا. اے ساڈا حال ہے. اسی چرچ نہیں آنا, اسی گھر ہی اپنی چمڑی لائی جانی. لیکن جدوں ایکسیڈنٹ ہوندا, نوکری چھٹ جاندی ہے جی, بچے دی نوکری چھٹ گئی, ویزا اپلائی کیتا وہ کینسل ہو گیا, بھجے آندا بھی چرچاں دی بوہ کھڑ تھڑ 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 تھڑ. پادی صاحب دعا کر دو کیونکہ ہن چھانٹا پیا. ایک آخری گل, ایک چھپڑ 'چ ایک مچھی رہندی سی. وہ مچھی جڑی سی نا وہ خدا تو بڑی دور سی. اتنے ایک ڈڈو بھی سی. ڈڈو جڑا سی وہ دعا کردا سی, دعا گو سی. وہ کہندا باجی تم ہی چرچ چلیا کر میرے نال. وہ کہندی بھراوا چھڈ تیرا کام ہے, تو جا, میں گھر دے کام کرنے ہوندے نے, میں اینی بزی ہاں. ایک دن ایک بندہ آیا, انہیں کنڈی پائی تے مچھی پھس گئی. انہیں نو کھچیا, تھیلے 'چ پایا, گھر لے گیا. مچھی ہن تڑف رہی. وہ جدوں گیا انہیں کہا بھلیے لوکے میں نان لے کے آنا, تو ذرا اینوں سیٹ کر کے پکا. وہ تلاں دے نال لین چلا گیا. انہیں وہ کڈیا برش لوہے دا, تھڑ 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 وہ سائڈاں لاتیاں, انہیں چانے اتار. مچھی نو بڑی تکلیف ہوئی, پوری ایک سائڈ ہی لاتی. انہیں دعا کیتی. انہیں کہا خدا ڈڈو مینوں کہندا سی توبہ کر لے, چرچ جایا کر. میں کوئی نہیں چرچ جاندی سا, میں کہڑے عذاب 'چ پھس گئی ہاں, مہربانی کر مینوں ہتھوں کڈ. تو تے نجات دیندا. انہوں پھر ساریاں آیتاں یاد آ گئیں جہڑیاں ڈڈو کولوں سنیاں. وہ سارا ہی انہیں 23 زبور بھی پڑھ دیتا, انہیں سب کچھ ہی کر دیتا.
ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਕੜਕੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਛਲੀ ਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂਡਕ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਸਾ ਹੀ ਲੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।